السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام جگہ نہیں ہے. تو آج ہم تھوڑا اردو چیٹ کریں گے، لیکن یہ ویسے ایک چھوٹا سا چیٹ ہوگا کیونکہ میں بہت مصروف ہوں آج کل. میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اور کبھی ایک دن کوئی 12 گھنٹے تک، کبھی 16 یا 18 گھنٹے تک میں اس کتاب پہ کام کر رہا ہوں. کوئی ڈیڈ لائنز ہے اس کو ابھی پورا کرنا ہے. اور آج میں کسی سے مل رہا ہوں. اس کتاب میں میں مختلف مذاہب کے جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں لکھ رہا ہوں. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیپٹر ہے، حضرت عیسی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ حضرت بدھا کے بارے میں ہے. گوان ین، شاید آپ نہیں جانتے ہیں، وہ گوان ین کو وہ چین میں مصروف ہے. اور گرو نانک کے بارے میں بھی ایک چیپٹر ہے. اور وائٹ بفلو کیف وومن، جو یہاں امریکہ میں کئی سو سال پہلے ایک خاتون تھی، روحانی خاتون، جو بہت اچھی تعلیم دی تھی. تو ان سب کے بارے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں. تو آج میں اس کے بارے میں نہیں بات کروں گا، اور بلکہ میں بس تھوڑا سا چھوٹا سا کلاس کروں گا. آج کلاس نہیں، بس چیٹ ہے یہ. میں بس ایک دو بات کروں گا جس کے بارے میں انگریزی میں کلاس لے رہا ہوں، کیونکہ لوگوں نے بتایا وہ چاہتے ہیں کہ اردو میں بھی میں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں. تو میں جو ہمارے دل کے اندر اللہ رہتا ہے اس کے بارے میں خاص کر ایک یورینچیا بک کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں. تھاٹ ایڈجسٹر یا مسٹری مانیٹر کو یہ کہا جاتا ہے، مطلب اللہ ہمارے دل میں. تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فردوس میں رہتا ہے، جو تمام وجود کے مرکز ہے، اور وہ وہاں رہتا ہے، پر وہ ہمارے دل کے اندر بھی رہتا ہے. اور یہ بہت بڑے راز ہے، یہ سب رازوں کا راز ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر ایک چیز بنانے والے، مطلب سب سے پہلے وجود ہے اور جو ہر جگہ موجود ہے، وہ کیسے ہر جگہ موجود ہے؟ وہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ تھاٹ ایڈجسٹر کے شکل میں رہتا ہے. تو یہ بات عجیب لگے گا، مجھے بھی بہت عجیب لگا جب میں نے یہ پہلے سنا. لیکن یہ تھاٹ ایڈجسٹرز جو ہے، جو ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہر انسان اور ہر وجود کے دل میں، ہر انٹیلیجنٹ لائف کم سے کم کے دل میں یہ ایڈجسٹرز رہتے ہیں. ایڈجسٹر اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے دماغ کو صحیح بنا رہا ہے. تھاٹ ایڈجسٹر مطلب جو ہم سوچ رہے ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہے. ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہمیں ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو ایڈجسٹرز ہیں وہ ہر ایک کے دل میں ہیں، اور وہ بیک وقت وہ دونوں اللہ کے 100% اللہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک ایڈجسٹر ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن وہ 100% نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمارے دل میں آتا ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. مطلب وہ سب کچھ سمجھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ ہمارا ہی دل میں ہمارا ہی اللہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور جیسے صوفی لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ایک ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک بن جاتے ہیں. یہ حقیقت میں ہم اس اللہ کے ساتھ کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں جو فردوس میں رہتا ہے، جو اللہ ہے،
کیونکہ وہ تو ہم اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. لیکن جو ہمارے دل کے اندر اللہ رہتا ہے، اس ایڈجسٹر کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ سے جب ہم سیکھتے ہیں کیسے کرنا جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ہدایت دیتا ہے، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارے خواہشات، جو ہمارے خود غرض خواہشات ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم ہے اس پر چلتے ہیں، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. جب ہمارے دل ایسے اللہ کے لیے اتنا محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو چھوڑ کے ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرنا، پھر ہم آہستہ آہستہ سے اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ تھاٹ ایڈجسٹر اور ہم ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی بڑا راز ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہمارے دل میں اللہ ہے اور ہم 100% ایک ہو جاتے ہیں. اور جب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک نیا قسم کے وجود ہے، ایک جو ہم سے الگ ہے اور اللہ سے الگ ہے. کوئی چیز اللہ سے الگ نہیں ہے، لیکن یہ ایک نئی چیز ہے. جب ہم اور اللہ کے حصہ جو ہمارے دل میں موجود ہے، جب ہم ایک ہو جاتے ہیں، یہ ایک نئی چیز ہے. تو یہ ایسے ہم اس کے بارے میں یہ کلاس لے رہے ہیں. یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے اور اس کو سمجھنا بہت بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن یہ کلاس ہے ایکسٹرا ٹریسٹریل اسپریچولیٹی کے بارے میں، مطلب دوسرے سیاروں کے لوگ کیا کہتے ہیں روحانی باتوں کے بارے میں. تو یہ ایک بہت عجیب، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری بات بھی ہے اس بات کو سمجھنا، نہیں تو بہت غلط فہمیاں ہو سکتے ہیں، ہے نا. جیسے کبھی صوفی لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں سمجھنا، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ غلط فہمی عام ہے کہ ہم 100% اللہ کے برابر ہو جاتے ہیں، یا اللہ بن جاتے ہیں، یا اللہ اور ہم ایک ہی ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں، بلکہ ہم اللہ کا یہ حصہ جو ہمارے دل میں ہے، ہم اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ بس یہ ایک ہی بات میں زیادہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ یورینچ بک میں وہ کتاب کا URL میں نے دیا ہے پہلے میرے فیس بک پیج پہ. اگر آپ انگریزی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ، تو کیا حقیقت میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، یہ اس کی اہمیت کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت میں ہمارے دل میں ایسا رہتا ہے. کیا ہم اس بات کو ہمارے دل میں آ سکتا ہے، ہم بیٹھ سکتے ہیں ہمارے دل میں کہ حقیقت میں اللہ ہمارا دل میں ہی موجود ہے، اور کہ جب ہم آہستہ آہستہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں زیادہ، اور ہم آہستہ آہستہ سے اسی کی مرضی پر چلتے ہیں، تو پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، ہم دونوں 100% ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت گہری بات ہے. تو میں اور بات نہیں کروں گا کیونکہ میں اور بہت کام کرنا ہے آج اس کتاب پہ، اور ایک بدھسٹ آدمی سے ملنا ہے میرے، جو بدھ کے بارے میں، حضرت بدھ کے بارے میں جو میرا چیپٹر ہے میں نے اس کو بھیج دیا، وہ اس کو پڑھ رہا ہے، اور آج ہم ملیں گے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو میں بس دیکھوں گا اگر 2-4 سوالات ہیں جو ضروری ہے پڑھیں گے. اچھا، کوئی سوال ہیں؟ ریحان اللہ والا میں آپ کو لاؤں گا ساتھ میں. یہ فیس بک مجھے بتا رہا ہے ریحان اللہ والا کو بھی بلاؤ اگر وہ آنے چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا، اور جب تک ریحان اللہ والا نہیں آیا ہے میں آپ آگے دیکھوں گا، پتہ نہیں وہ آنا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن میں نے اچھا. اور کوئی سوال ہیں؟ Sam Cantives is asking, do you believe on stars luck?
زیادہ نہیں، مطلب جو لک نہیں، لک پہ میں نہیں بلیو کرتا ہوں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ شاید بھی ممکن ہے کہ ستاروں کا کچھ اثر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا ہے وہ ستارے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، لگتا ہے کوئی اور سوال نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ ہریانہ والا نہیں آنا چاہ رہے، تو ٹھیک ہے، مجھے معاف کریں کہ میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا ہوں آج، لیکن آپ سب کا شکریہ، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے حقیقت میں، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہر ایک چیز کا بنانے والا ہے، ہر ایک چیز کا مالک ہے، وہ ہمارے دل میں بھی ہو سکتا ہے، موجود ہو سکتا ہے حقیقت میں ہمارے دل میں، اور یہ کیسے ہوتا ہے، یہ اس بات کے بارے میں آپ دعا بھی کریں، کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن اگر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہدایت دے گا، اس بات کو ہم کیسے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک اور منٹ دیکھوں گا، اور کوئی سوال ہیں؟ اچھا، میرے لیے دعا کرے حمزہ اسد خان، ایسا ٹھیک ہے، میرے عمرہ اور حج کرو، میں عمرہ اور کہ میں ہاں آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ ہم عمرہ اور حج سب کریں۔ نیکسٹ کلاس کب ہے؟ سعیدہ ثنا کا سوال ہے۔ نیکسٹ کلاس ابھی سوچ رہا ہوں، ایک منٹ، ٹیوزڈے صبح ہوگا، مطلب پاکستان میں، منڈے شام کو، یہاں امریکہ میں 7 بجے صبح، ٹیوزڈے پاکستان کو منگل، اور یہاں وہ انگریزی میں ہوگا، اور وہ مطلب ہے منڈے ایوننگ 6 PM یہاں کیلیفورنیا میں، اور آگے اردو کلاس اسی ٹائم پہ ہوگا اگلے سنیچر کو۔ اچھا، بابر عزیز just joined. Can you please repeat what you said earlier? No, I won't repeat it. You can go back and look at it if you want. But I said I'm going to give a very short class because I am very busy writing a book nowadays. Okay, آپ سب، حمزہ اسد خان، آمین آمین آمین، آپ سب کو میں ابھی آمین 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 کہہ رہے ہیں، اور مہربانی کر کے آپ اس کلاس کو، اگر آپ ابھی جوائن کیے ہیں، آپ اس کو سنیں، بہت ہی گہری بات، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ہمارے دل میں بھی موجود رہتا ہے، بھائی ایک وقت وہ اپنے فردوس پہ بھی، جو ہر کائناتوں کا، ہر وجود کا جو مرکز ہے، وہ وہاں بھی رہتا ہے، اور ایک ساتھ ہی وہ ہمارے اندر بھی رہتا ہے۔ اوکے، شکریہ، اللہ حافظ۔ اس کو آپ ضرور دوبارہ دیکھ لیں، اگر آپ نے نہیں سنا تھا وہ کیسے میں نے بات کی تھی اس تھاٹ ایڈجسٹرز کے بارے میں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر میں، اور کیسے ہم اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، شکریہ۔